بالکل صحیح ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تشبیہ التمثیل۔ اس کی مثالیں جو متن میں ہیں وہی پڑھ لی ہیں، اور تمرین کے طور پہ جو مثال تھی 2-3 وہی پڑھ لی ہیں۔ آگے ہم کچھ اسی کے تحت مثالوں کو پڑھیں گے، تشبیہ تمثیل کو تطبیق دیں گے تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں۔ آگے کریں تمرینات نمبر 1۔ تشبیہ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ سب کو یاد ہے، ذہن میں ہونا چاہیے کہ تشبیہ تمثیل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک حالت کو دوسرے حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور سر۔ وجہ شبہ اس کے اندر صورت منتزعہ ہوتا ہے میں متعدد، ایک حالت سے یا ایک صورت سے جو ذہن کے اندر شاعر یا ادیب کے پیدا ہوتی ہے، اس صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دیتا ہے، اور پھر وجہ شبہ اس کے اندر ہم جب تلاشتے ہیں تو وہ متعدد سے ماخوذ ہوتا ہے۔ یہی تشبیہ تمثیل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مثال جو بھی پڑھیں اس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تشبیہ کس کو کس سے دیا ہے، تو پھر جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصل میں تشبیہ کے اندر اس کی خوبی یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ ذہن کو کھپائیں، ذہنی جو کاوش ہوتی ہے جتنا زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ وہ بلیغ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے لاسٹ میں بلاغت التشبیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بلیغ جو تشبیہ کے اندر ہے وہ تشبیہ بلیغ ہے، جس کے اندر ڈائریکٹ بول دیا جاتا ہے کہ انت اسد، باقی ساری چیزیں کڑ جاتی ہیں تو دماغ لگانا پڑتا ہے بھائی شعر کیسے ہو گیا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بہادر اس لیے اس کو شعر کہا ہے۔ اسی طریقے سے تمام تشبیہ ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تشبیہ تمثیل سب سے زیادہ بلیغ ہے، اس کے اندر اور زیادہ دماغ کو کھپانا پڑتا ہے، ذہن کو، جو اعمال الفکر، ٹھیک ہے۔ چلیے تو مثال دیکھتے ہیں تمرینات کے تحت، نیچے کریں اور نیچے یہ ہو گیا تھا، یہ ہے بین المشبہ والمشبہ بھی فیما یاتی۔ قال ابن المعتز یصف السماء بعد تقشع سحابۃ، ابن معتز نے آسمان کی صفت بیان کی ہے کب؟ جبکہ بادل چھٹ گیا، رات میں بہت بدلی تھی اور صبح کے وقت دیکھا تو بادل چھٹ گئے تھے، تو اس وقت آسمان کیسا نظر آ رہا تھا؟ اور صبح کے وقت فجر کا جو وقت ہوتا ہے، جو بھور کا ہوتا ہے، اس میں ستارے بھی ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ آسمان بالکل صاف ہے، ایک سمندر ہے نیلے کلر کا، اور اس میں جو ہے سفید سفید تارے ٹمٹما رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ ایک اس صورت کو اپنے ذہن کے اندر وہ لے آتا ہے، دیکھیے کأن سماءنا لما تجلت خلال نجومها عند الصباح، ہمارا آسمان جب تجلی ظاہر ہوا، خلال نجومها اپنے ستاروں کے درمیان، ستارے چھپے ہوئے تھے جب بدلی تھی، اب جو ہے ستارے ظاہر ہو گئے ہیں، عند الصباح صبح کے وقت، بالکل فجر کا وقت جس میں ابھی ستارے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا مشبہ، ٹھیک ہے۔ اس پوری صورت کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ کأن کیا ہے؟ ریاض بنفسج خضل نداہ تفتح بینہ نور الاقاحب، اس میں ریاض تو آپ جانتے ہی ہیں، باغ، اور بنفسج، بنفشہ جسے کہتے ہیں، نیلے نیلے رنگ کا، بیگنی کلر کا، آسمانی کلر کا یہ پھول ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ خضل تر، تر ہونا، مبتلن، ندا شبنم، تفتح کھلنا، نور کلی کو کہتے ہیں، اور اقاحی اس کی اوپر کیجیے جہاں تشبیہ التمثیل جہاں لکھا ہوا ہے وہاں اس کی بہت اچھی تشریح دی ہے، یہ پھول ہے جس کو عربی میں بابوزنج کہتے ہیں، بولے بابو نا، ہاں، اور اوپر کریں اور اوپر تشبیہ، اور اوپر، ہاں اوپر لے جائیں فلسفے میں تشبیہ تمثیل جہاں پہ لکھا ہوا ہے، بس 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 یہ حاشیہ، القوحان، اقحوان، نبت من نبات الربیع، ربیع کے موسم میں نکلتا ہے، طیب الرائحہ، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، ابیض النور، اس کا جو کلی ہوتی ہے، پھول ہوتا ہے، سفید کلر کا ہوتا ہے، فی وسط ہی دائرۃ صغیرہ، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے، صفرا، زرد کلر کا، سورج مکھی کسی نے دیکھا بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو
साइड की जो पत्तियां होती हैं वो सफेद होती हैं। वह औराक ज़हर ही मुफल्लजा सगीरा, और उसके फूल की जो पत्तियां होती हैं सफेद सफेद किनारे जो होती हैं, मुफल्लजा, मुफल्लजा कहते हैं मुशक्क़क़ा, फटी हुई होती है, बीच में दरार होती है। ठीक है। इसी से है फलजुल असनान, दांतों के अंदर जो फर्क होता है, गैप होता है फितरी तौर पे, उसको कहते हैं। युशब्बिहून बिहा अलअसनान, लोग उससे दांतों को तशबीह देते हैं। वाहिदतु उख्वाना, इसका वाहिद उख्वाना है, जमा अकाही इसकी आती है। ठीक है। बाबूजंज, बाबूजंज एक फूल होता है, उसी की किस्म से ये है, और उसी को बाबूना कहते हैं। और ये बनफसज और बाबूना ये दोनों जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं हिकमत में। इसकी चाय वाय बना के पी जाती है, गला ठीक होता है, खांसी जुकाम के लिए आता है। बहरहाल बनफसज, बनफशा, ये एक फूल है। फिर वहीं ले जाइए, इसकी तशरीह मकसूद थी, यहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा था, इसलिए जमा कर दी। शेर जहाँ पे है और नीचे जी, रियाद बनफ्स, अब मुशब्बा बिही आ रहा है। रियाद बनफ्से, ऐसा मालूम होगा कि वह आसमान जो है बनफ्शा का बाग है, यानी पूरे बाग में बनफ्शा फूल है, नीला नीला पूरा। खबलिन नदा, तर है बिल्कुल। ठीक है। उस शबनम से तर है एकदम फूल। जिस तरह आसमान सुबह सुबह जब बारिश हुई है और बादल छट गए हैं तो किस तरह महसूस होता है, वैसा सोचिए। तफत्तह बैनहु नौरुल अकाही, और उसके दरमियान, बनफसज के दरमियान में अकाही, गुले, बाबूजंज या बाबूना का की कली खिली हुई है। ये पूरी एक तशबीह है, यानी आसमान नीले कलर का, उसके अंदर सफेद सफेद सितारे टिमटिमा रहे हैं, उस पूरी सूरत को अपने जहन में लाइए। यानी आसमान की वो सूरत, और जिसमें सितारे फैले हुए हैं। ठीक है। सुबह का वक्त हो रहा है, फजर का, ये मुशब्बा हो गया। मुशब्बा भी बनफसज का वो बाग है जिसके दरमियान अकाही फूल खिले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो तशबीह दे रहा है मुशब्बा, मुशब्बा भी, ये पूरी एक सूरत है, एक हाल है पूरा। वजह शिव क्या निकलेगा, कोई बताए। आसमान किसी एक चीज का जो नीले रंग का हो, और उसके दरमियान में छोटे छोटे बहुत सारे सफेद सफेद कोई चीज फैली हुई हो, बिल्कुल ऐसा ही। जिस तरह आसमान है वैसा ही वो बनफसश का बाग, जो बनफसश फूल की वजह से नीला नीला है, और उसके दरमियान यूं तस्वुर कीजिए कि अकाही के कलियां खिली हुई हैं जो सफेद सफेद होती हैं। तो तशबीह, ये तमसील इस तरह से है। समझ में आया? जी, खिसाल जी नदा सर। होता भाई, पूरे मिलकर वजह से भाई ने सर। हाँ, क्या साफ आवाज नहीं है, ठीक से। खजील नदा होता पत्ता बैन नूर अल अकाही, ये खादिर पूरे नदा, मिलकर वजह से। हाँ, ये रियादु बनफसजिन खादिर नदा तफत्तह बैनहु नौरुल अकाही, ये पूरा मुशब्बा भी है। अब पहला पूरा जो पूरी लाइन है वो मुशब्बा है। ठीक है। पूरी सूरत को मुशब्बा बनाया है, और मुशब्बा भी दूसरी एक सूरत है पूरी। तो वजह फिर शिब वजह इसके से भाई, अंदर, हाँ सर। वजह शिब अब इसी से निकल जाएगा, जब एक सूरत को दूसरी सूरत से वो तशबीह दे रहा है। तो वजह शिब क्या है, दिमाग लगाइए कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो वजह शिब ये बताना चाह रहा है कि एक चीज जो कि यहाँ पे आसमान है नीले कलर की, और उसके अंदर जो है सफेद सफेद कोई चीज फैली हुई है जो कि सितारा है यहाँ पर। अब दूसरी तरफ मुशब्बा भी, बनफसज का बाग, बनफसज फूल जो नीले कलर का होता है, तो पूरा बाग ही है बनफसज का, बनफशा का। इसका मतलब कि पूरा नीला नीला है जिस तरह के आसमान, और उसके दरमियान में फूल खिले हुए हैं। उसके जो सफेद सफेद किनारे किनारे होता है, बीच में उसका पीला होता है, तो सफेद सफेद फूल कलियां उसके बीच में खिली हुई हो तो कैसा लगेगा, जैसा कि आसमान और उसमें सितारे, जैसा कि ये बाग नीले कलर का, उसमें सफेद सफेद फूल। ये है वजह शिव, जो दोनों के दरमियान मुश्तरक है। एक चीज नीले कलर का होना जिसके दरमियान में सफेद सफेद छोटे छोटे टुकड़े हों, ये उस आसमान में भी है जिसको मुशब्बा बनाया है, और उस बाग में भी है जिसको मुशब्बा भी बनाया। तो आप जानते हैं वजह शिव जो तरफैन के दरमियान शरीक मुश्तरक होता है। इसमें समझ में आया? तस्बीह जी तमसील में सर। वजह से जी मतलब सर। वो
महजूब रहता है क्या दोनों के जो मुंतजा होगा हाँ, वो खुद दिल दिल में जहन से निकालना पड़ता है, इसीलिए ये इसको बलीग, सबसे ज्यादा बलीग कहा बात। ठीक समझ है में आया? और मिसाल पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें। मेरे ख्याल से वाज़ेह है, पहला पूरा मिसरा मुशब्बा है, दूसरा पूरा मिसरा जी मुशब्बा भी है। जी इब्ने सर। रोमी ने देखिए एक नानबाई खब्बाजन, रोटी बनाने वाले की सिफत बयान की है, और सिफत बयान करने में बहुत ही इसका बहुत मशहूर शायर माना जाता है और बहुत माहिर शायर माना जाता है। मा अनसला अनसा, ये माँ शर्तिया है, इसलिए अनसा में जो या है वह महजूफ हो गई है, इसलिए कि वो जज्म आ जाएगा। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, इसी तरीके से यहाँ पे है। और जो दूसरा ला अनसा है वो उसके ताकीद के लिए लाया गया है और जवाब है, इसलिए वो भी हालत जज्मी में है और उसका जो है वो महजूफ है या। ठीक है, मा अनसला अनसा, जो मैं ना भूलूं तो ना भूलूं, क्या ना भूलूं? खब्बाजन मररतु बिही, एक ऐसे नानबाई को नहीं भूल सकता जिसके पास से मेरा गुजर हुआ था। ठीक है, अब क्या कर रहा था वो? यदहु रुकाका वशकल्लमहि बिलबसरी, रुकाका रोटी को कहते हैं, पापड़ को भी कहते हैं। रक को पतला कर देना, रोटी को पतला गोल कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, तो रुकाक इसकी जमा है। और ताज ताय वहदत है, वाहिद लाना हो तो ता लगा देते हैं तो रुकाका हो जाता है। वश का कहीं मिसला भी है कि दूसरी रिवायत में, तो वश का लम्ह बिल बसरी, लम्ह बिल बसर पलक झपकना, कलमहिन बिल बसर, पुराने भी ये ताबीर है। यदहु रुकाका जी वश का लम्ह बिल बसरी, वो दहा यदहु के माने फैलाना, गोल कर देना। वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, फैला देना। वो आप जानते हैं जब रोटी बनाते हैं तो एक लोई होती है पहले हाथ में, तंदूरी रोटी जो बनाते हैं, ठीक है। जी जी अब जी उस सर। लोई को लेकर के फिर जो है ऐसे चट 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 मार के खटाक से फौरन जो है वो कर देते हैं। तो ये बहुत तेजी से रोटी बना रहा था, पलक झपकते ही हाथ में लोई लिया, कैसे किया, तंदूर में डाल दिया। उसकी सिफत बयान कर रहा है कि यदहुक वकाक़त वशकल्लम्हि बिलबसर, कि वो रोटी को फैला रहा था, रोटी को नहीं बल्कि लोई को फैला रहा था। इसके अंदर भी जो बलागत है, मजाज मुरसल, वशकल्लम्हि बिलबसर, पलक झपकते ही उसको जो है रोटी बना दे रहा था, गोल कर दे रहा था उस लोई को। इतना समझ में आ गया? जी बाकी जी दो जो मिसरे हैं वही हमारा महल्ली इस्तिशाद, इसलिए पहले उसका मफहूम समझ लीजिए। एक तो उसके हाथ में मैंने लोई देखी, ये कह रहा है, ठीक है। जी और दूसरे मैंने ये देखा कि वो लोई चांद की तरह गोल रोटी बन गई है। ये दो चीजें मैंने देखी। कौरा के माने मुस्तदीरा, गोल होना, दो चीजें देखी, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, बचपन में हम लोगों ने भी किया है कि कहीं जाते थे तालाब वालाब पर तो पत्थर मारते थे तालाब में, मारा है किसी ने? जी 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 जब महाराज पत्थर मारेंगे तो पानी जो फैलेगा बहुत तेजी के साथ गोलाई में चारों जी तरफ, जी ठीक है ना। जी सर। जी तो पत्थर पानी में मार रहे हैं और पानी फैल रहा है बिल्कुल गोलाई में, बिल्कुल वैसे ही ये रोटी बना रहा है। हाथ में इसके जो है लोई आई नहीं कि खटाक से ऐसा फैला दिया। अब देखिए मुशब्बा कौन है और मुशब्बा बिही कौन है, ठीक है। पहले तर्जुमा देख लीजिए। माँ बैन रुयतिहा फी कफ्फिही कुरतन, इसके दरमियान कि उसके हाथ में लोई है। कुरतन गेंद को कहते हैं, वो चूंकि गोल होता है इसलिए इसको कुरतन कहा है, ठीक है। वह बैन रुयतिहा कौरा अकल कमरी, और इसके दरमियान कि उसको मैंने देखा न रोटी को कि वो चांद की तरह बिल्कुल गोल चिपटा हो गया, यानी इतनी बहुत तेजी से खटाक से बना लिया। माँ नाफिया नहीं है इसके दरमियान, इल्ला मगर इतनी देरी, इतनी देरी में ये करता है कि उसके हाथ में मैंने देखा कि अभी लोई है और खटाक से उसने गोल रोटी बना दी है चांद की तरह। कितनी देर में किया? माँ इल्ला, सिर्फ इतनी देर लगी, बिमिकदार, इतनी मिकदार, माँ तंदाहु दायरतुन, जितनी देर में एक गोल दायरा फैल जाता है, फी सफहतिल माई, पानी की सतह पर, तरमी बिफीही बिल हजरी, जिस पानी में आप पत्थर मारते हैं।
ترجمہ سمجھ میں آیا؟ انداح انداح وہی سے پھیلنا. جی سر. اب یہاں پہ دیکھیں مشبہ کیا ہے، وہ رقاقہ یا وہ لوئی جو خباز کے ہاتھ میں ہے. ایک صورت یہ ہوئی، شروع میں وہ بالکل لوئی ہے چھوٹا سا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیزی کے ساتھ وہ پھیل گیا. یہ پوری صورت مشبہ ہے. ٹھیک ہے. مشبہ بھی کیا ہے؟ مشبہ بھی پانی کا وہ دائرہ ہے جو پتھر ڈالنے کے بعد وہ تیزی کے ساتھ گولائی میں پھیل جاتا ہے. سمجھ میں آیا مشبہ بھی؟ جی جی سر. اب وجہ شبہ کہاں ہے؟ وجہ شبہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کا شروع میں چھوٹا اور گول ہونا، جیسا کہ اس کے ہاتھ میں لوئی ہے اور پانی میں پتھر مارنے پہ پہلے چھوٹا سا پھیلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے تیزی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ایسی چیز جی جو شروع میں چھوٹی اور گول گول ہو اور پھر بعد میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل جائے، جس پورے چیز کو وجہ شبہ بنا رہا ہے. تو یہاں پہ وجہ شبہ متعدد سے منتزع چیز ہے، اور تشبیہ تمثیل میں جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک حالت کو دوسرے حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے، یہاں پہ اس نے ایک پوری حالت کو دوسری حالت سے تشبیہ دیا ہے. سمجھ میں آ گیا ہو تو آگے چلیں. جی سر. اس میں کچھ سمجھنا ہو تو ورڈ میں سر سمجھ میں آ اس کا گیا. مطلب کہ کبھی تشبیہ تمثیل میں وجہ شبہ کو کبھی نہیں ڈائریکٹ دیکھ پائیں گے نا، ہاں جتنا ہمیشہ دماغ دو حالات رہیں گے. ہاں حالات سے نکالیں گے، اور جتنا دماغ لگائیں گے. جی اور ظاہری بات ہے اس کو لیے اشعار کو سمجھنا یا نثر کو جو مثال ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں یہی فرق ہے علم عروض میں، علم بلاغہ میں. عروض کے اندر ایک شعر کا اگر آپ کو معنی مفہوم نہیں معلوم ہے تب بھی آپ تختی کر سکتے ہیں، اس کا وزن معلوم کر سکتے ہیں قاعدوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر کے. جبکہ علم بلاغہ کے اندر جو مثالیں دی جاتی ہیں شعر میں یا نثر میں، اس کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے آ جائیں. جی جی. وقال فی المشید، وقال ابن رومی ہے، بڑھاپے کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ اول بدء المشیب واحدۃ ای شعرۃ واحدۃ، ایک بال، تشعل ما جاورت من الشعر مثل الحریق العظیم تبدأه، کہیں مبدأ ہے، اول صول صغیرۃ الشرر. پہلا جو پورا مصرع ہے وہ مشبہ ہے، اور دوسرا جو مصرع ہے وہ مشبہ بھی ہے. اتباع سمجھ میں آ گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، کہہ رہے ہیں بڑھاپا جب آتا ہے نا تو پہلے ایک بال سفید ہوتا ہے، اور وہی ایک بال دھیرے دھیرے جو ہے سارے بالوں میں پھیل جاتا ہے، سب کو سفید کر دیتا ہے. تشعل اسی کو کہا ہے. یہاں بھی بلاغت ہے، استعارہ مکنیہ استعمال کیا ہے جو آگے ہم پڑھیں گے. اول بدء المشیب واحدۃ شعرۃ واحدۃ، بڑھاپے کی شروعات، پہلی شروعات ایک بال ہے، یعنی ایک بال سے ہوتی ہے. تشعل ما جاورت من الشعر، اور اس سے ملے جو دوسرے بال ہیں اس کو بھی وہ بوڑھا کر دیتی ہے، یعنی سفید کر دیتی ہے. تشعل جلا دیتی ہے، جلا کے لال پہلے ہوتا ہے، لال ہونے کے بعد پھر سفید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مشبہ. مشبہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مثل الحریق العظیم، حریق آگ کہیں لگ جانا، جیسے کہ بڑی پیمانے پر یا کیا بولیں گے اس کو، بڑی آگ لگ گئی. بڑی مقدار میں آگ لگ جانا. ہاں بڑی آگ لگ گئی ہو. مبدأہ یا تبدأہ، اس کو شروع کون کرتا ہے؟ اول صوت، پہلا حملہ. اور وہ کیا ہے؟ صغیرۃ الشرر، چھوٹی چنگاری. تو ٹھیک ہے، چھوٹی چنگاری سے ابتدا ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بڑھاپا کیسے شروع ہوتا ہے؟ جی ایک بال کے سفید ہونے سے، اور دھیرے دھیرے وہ بال سے. سارے بالوں کو سفید کر دیتا ہے. آگ کیسے لگ رہی ہے؟ ایک چھوٹے ایک سے چنگاری شرارے سے. سے، چنگارے سے، اور دھیرے دھیرے وہ حریق عظیم میں یعنی بڑی آگ میں بدل جائے گا. اب دیکھیے پہلا پورا مصرع کیا ہے؟ مشبہ ہے، یعنی پوری حالت، ایک صورت اس کے ذہن میں کہ بڑھاپے کی شروعات ہو رہی ہے ایک بال سے، اور وہ بال کیا کر رہا ہے؟
اس کے آس پاس جتنے کالے بال ہیں اس کو بھی بوڑھا کر رہا ہے، سفید کر رہا ہے، لال کر رہا ہے، جو بھی کہہ لیجئے. یہ ایک جی پوری صورت ہے. یہ مشبہ ہے. مشبہ بھی ہی کہ بڑی آگ جو لگی ہوئی ہے اس کی شروعات ہوئی ایک چھوٹے سے چنگاری سے. اس پوری حالت سے تشبیہ دے رہا ہے، تو مشبہ بھی ہی ہے. اب صورت کیا بنے گی؟ وجہ شبہ اس کے اندر کیا ہے کہ کسی چیز کا شروع میں چھوٹا ہونا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خطرناک چیز بن جانا، بڑھ جانا. ٹھیک ہے، یہ پوری صورت ہے. ایک چیز جو شروع میں تو چھوٹی ہے، ایک ہی بال سفید ہوا ہے، چھوٹا سا چنگاری ہے، کیا دقت ہے؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ جو ہے استفحل الامر، معاملہ بہت سنگین ہو جاتا ہے. پورے بال سفید ہو گئے اور پورے گھر میں آگ لگ گئی. یہ وجہ شبہ ہوگا. تو یہاں دیکھیے متعدد سے منتزع ہے، مفرد نہیں ہے. مشبہ ایک پوری صورت ہے، پورا حال ہے. مشبہ بھی حال ہے اور اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے. تو وجہ تمثیل کی مثال سمجھ میں آئی؟ جی جی سر. سر. جی سر. چلیے ایک اور دیکھ لیجئے، 8-10 کر لیتے ہیں تاکہ ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد ہم تشبیہ ضمنی و تشبیہ مخلوق پڑھیں گے. آج اس کو ختم کر دینا ہے. وقال آخر تقلدتنی اللیالی وہی مدبرۃ کأننی صارم فی کف منہزم. تقلدتنی اللیالی، رات سے مراد جو دنیا ہے، دن رات، اور اسی سے جو ہے زمانہ بنتا ہے، یعنی پورے دنیا. مجھے قلادہ پہنا دیا، اور یعنی منصب مجھے دے دیا. وہی مدبرۃ، اس حال میں کہ یہ پیچھے پیٹ پھر کے جا رہی ہے. راتیں، دنیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں وہ تلوار ہوں جو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو شکست کھایا ہوا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا نے مجھے سونپا منصب، قلادہ دیا مجھے. میں گلے میں قلادہ پہنا دینا یا منصب سونپ دینا، اس معنی میں آتے ہیں. اور الامر اس کا صلہ ہوتا ہے تو برداشت کرنا، برداشت کرانا. تقلدتنی اللیالی، یعنی میرے اندر وہ صلاحیت ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا نے مانا کہ میرے اندر صلاحیت ہے، میرے فضل کے اعتراف کیا اور دنیا میرے پاس آئی. لیکن اس وقت آئی ہے جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور عاجزی ہے، میں کچھ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. تقلدتنی اللیالی وہی مدبرۃ. یہ ہو گیا مشبہ. مشبہ کأننی، اپنے آپ سے تشبیہ دے رہا ہے. کأننی میں کہہ لیجئے کہ جو یا کی ضمیر ہے وہ مشبہ ہے، جس کو پچھلے مصرے میں بیان کیا اس نے لائن میں. کأننی صارم ای سیف صارم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ تلوار ہوں جو اس کے ہاتھ میں ہے جو شکست کھایا ہوا ہے. جب شکست کھا لیا ہے تو جنگ میں اس تلوار سے وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا. بالکل ویسے ہی جب دنیا میرے پاس آ چکی ہے اور میرے پاس سارے اسباب و وسائل حاصل ہیں، لیکن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. سمجھ میں آیا یہ مطلب ہے. اب جی مشبہ جی کیا ہے، مشبہ بھی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مشبہ یہ ہے کہ دنیا میرے پاس آئی اس حالت میں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مشبہ بھی بالکل واضح ہے، تلوار کس کے ہاتھ میں؟ جو جی شکست کھا چکا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ وجہ شبہ کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہاں، جی. کسی چیز کا اسباب ملنا جب دنیا وہ فائدہ نہ دے. کرنے والا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. وہاں پہ تلوار ہے لیکن شکست کھایا ہوا ہے تو وہاں فائدہ پہ نہیں. فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ پوری صورت کو وجہ شبہ بنایا ہے، کوئی ایک چیز کو نہیں. ٹھیک ہے، اسی کو کہیں گے تشبیہ تمثیل. سمجھ میں آیا؟ جی جی سر. آگے چلیں. وقال تعالی، آسان ہے. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، برسایا. اس سے جو ہے زمین کے نبات مل گئے، ملے جھلے. ان میں سے جس کو لوگ کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین نے جب لے لیا اپنی چمک دمک کو اور مزین ہو گئی، اور زمین والے یہ سمجھے کہ انہم قادرون علیہ، اس پہ وہ قادر ہیں، کاٹیں گے اپنی فصل کو کاٹ لیں گے، یا عیش و عشرت پہ قادر ہیں. عطا امرنا، میرا حکم آ پہنچا رات کو یا دن کو. فجعلنا حصیدا محسودا، ہم نے اس کو بالکل
کاٹے ہوئے فصل کی طرح کر دیا. کألم تغن بالامس، گویا کہ کل کچھ تھا ہی نہیں. غنیہ بالمکان، بسنا، گویا کہ کہیں وہاں کوئی سکون ہی نہیں، کوئی رہا ہی نہیں، بالکل چٹیر میدان ہم نے کر دیا. اب یہاں دیکھنا ہے کہ مشبہ کون ہے، مشبہ بھی کون ہے. دیکھیے مثل الحیات الدنیا، پوری دنیاوی زندگی کے حالات کو مثال بنا، ٹھیک ہے. اور دنیاوی زندگی کیا ہے سبھی کو معلوم ہے کہ بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اس کی جو نعمت اور جو ہے سامان، مال دولت جو انسانوں کے پاس آتی ہے بہت جلدی وہ چلی جاتی ہے، یا آخرت کے مقابلے میں بہت جلدی ہی ہے، چاہے زندگی بھر اس کے پاس رہے. تو دنیا کی زندگی اس پورے صورت حال کو مشبہ بنایا ہے. مشبہ بھی بالکل واضح ہے، کئی لائن میں ہے، دیکھ لیجئے. نبات، ٹھیک ہے، اور جو سوکھا ہوا تھا یا نہیں تھا، بارش ہوئی تو مزین ہو گیا، ہری بھری کھیتیاں ہو گئیں، ٹھیک ہے. اب وہ سمجھا کہ ہم اس پہ قادر ہیں، سو کاٹیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اچانک جو ہے اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی ہری بھری چیز کو ختم کر دیتی ہے. یہ مشبہ بھی ہے. اب صورت کیا ہے، وجہ شبہ، سمجھ میں آ رہا. دنیا میں زندگی سے انسان کو کیا لگتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ جی اس کے دل کے اندر امید ہوتی ہے کہ واہ کیا کہنا، میں ہی سب کچھ ہوں. جی پھر جب اس کے ہاتھ سے مال دولت چلا جاتا ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. جی سر یہ مشبہ ہو گیا. اب جی مشبہ بھی کھیتیاں ہیں، زخرفہا و زینت، پوری زمین مزین ہو گئی، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں بالکل ہری بھری، اور یہ سمجھ رہا میں اب کاٹوں گا اور کاٹ کر اسے پیسے کماؤں گا. اور پھر کیا ہوا کہ اچانک وہ کھیتی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، حصیدن کر دیا، بالکل کٹی ہوئی فصل کی طرح کر دیا، کچھ نہیں. جی تو سر دونوں چیز میں ایسا ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے دل کے اندر امید جاگ رہی ہے شروع میں، جی پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے اس کے ختم ہو جاتے نا امیدی بیٹھ جا رہی ہے. جی. تو دنیا کے حال کے اندر بھی ایسا ہے اور ہاں، اس کھیتی کھیتی کے بھی اندر بھی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حصیدن کر دیا ہے. تو یہ ہو جی گیا تشبیہ تمثیل. آسان ہے یہ. دیکھیے جی وقال اور کر لیں دو چار یا رہنے دیں، ایک کر لیں. وقال صاحب کلیلہ و دمنہ، کیا کہہ رہے ہیں، یبقى الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب فاسدا فاذا صاحبه فسد. یہ پورا مشبہ ہے. نیک لوگوں میں سے جو نیک ہوتا ہے وہ نیک تب تک رہتا ہے، نیک باقی رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خراب آدمی کے ساتھ صحبت اختیار کرے. جب اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے خراب آدمی کے ساتھ تو وہ خود خراب ہو جاتا ہے. کیسے، مثل میاہ الانہار، جیسا کہ نہر کا پانی، تکون عذبۃ، پینے لائق ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، حتیٰ تخالط ماء البحر، یہاں تک کہ سمندر کے پانی کے ساتھ مل گھل جائے. اور سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے، کھارا. نمکین کھارا. کھارا. وَإِذَا خَالَطَتْهُ مَلُوحَتْ، تو جب یہ نہر کا پانی اس سے ملتا جلتا ہے تو کھارا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے مشبہ کیا، مشبہ بھی کیا ہے، پوری حالت ہے نا. یعنی ایک شخص کی حالت، ایک شخص کی حالت جو اچھا ہے کب تک، جب تک کہ خراب آدمی کے ساتھ نہ رہے. پھر جب وہ خراب آدمی جی کے ساتھ مل جا رہا ہے تو خود خراب ہو گیا. اس پوری جی حالت کو مشبہ بنایا ہے. اور مشبہ بھی ایک حالت ہے، ایک صورت ہے کہ بارش، نہر کا جو پانی ہے، نہر کا پانی کیسا ہوتا ہے، پینے لائق ہے، اچھا میٹھا ہے. لیکن جب وہ سمندر کے پانی کے ساتھ مل جائے، جیسا کہ نیک آدمی برے کے ساتھ مل جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ کھارا ہو جاتا کھارا ہو جاتا ہے. خراب ہو جاتا ہے ویسا ہی. تو وجہ شبہ کیا نکلی یہاں سے سر. کہ دونوں جب خراب کے ساتھ ایک حالت میں رہتے صحیح ہوتے جو سے غلط مل خراب ہو جاتے تو بگڑ جاتے. خراب کے حالت کو دوسری خراب کے حالت کے ساتھ تصویر دی. بالکل، کہ ایک چیز جو ہے اچھی ہے، اس کے اندر جو اچھی فطرت ہے، اور جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل جائے تو خراب ہو جاتا ہے. جب خراب نہ ملے تب تک وہ اچھا ہے، جیسا کہ بالکل جی پانی کے اندر بھی وہ چیز ہے اور نیک آدمی کے اندر بھی وہ چیز ہے. دونوں کے اندر وجہ شبہ ایک جیسے. سمجھا پا رہا ہوں میں. جی 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 سر. بالکل بالکل. اچھا، اسی کے اندر ایک اور ہے، جی من سر. صنع معروفا لعاجل الجزاء فهو كملق الحب للطير لا لينفعها بل ليصيدها به.
جو کوئی نیک کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، لعاجل الجزا، تاکہ جلدی سے اس کو بدلہ مل جائے، اخلاص سے نہیں کرتا ہے، پیسہ اس لیے دیا ہے تاکہ اس کا استغلال کرے، اس کو فائدہ اس سے حاصل کرے، فہو کملق الحب للطیر، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پرندے کو دانہ ڈالتا ہے. یہ طیر اس میں جنس ہے، اس لیے لینفعہا، ہا کی ضمیر طیر کی طرف لوٹ رہی ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لا لینفعہا، اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے اس پرندے کو فائدہ پہنچائے، کھانا کھلائے، بلکہ لیصیدہا بہ، تاکہ وہ دانہ ڈال کر کے اس کا شکار کرے، اس لیے وہ دانہ ڈال. بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ کو پیسہ دے رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ سے کوئی کام اپنا نکلوا سکے. تو پوری حالت ہے یہاں پہ من صنع معروفا لعاجل الجزاء، یہ پوری حالت کو تشبیہ دے رہا ہے کہ ایک آدمی نیک کام کر رہا ہے، کس لیے؟ استغلال کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس جی پوری حالت کو تشبیہ دے رہا ہے، اس سے اس شخص کی حالت سے جو پرندے کو دانہ کھلا رہا ہے، دانہ دے رہا ہے تاکہ اس کا شکار کر لے. اب جی وجہ شب آپ خود نکال سکتے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کوئی کام کر رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کتنا اچھا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے کیا ہے؟ کھوٹ ہے، ٹھیک ہے، خود غرضی ہے. جی تو بالکل ویسے دانہ کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پرندے کو دانہ کھلا رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اس کا شکار کرنا چاہ رہا ہے. اور وجہ جی شب ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے درمیان مشترک. سمجھ میں آیا؟ جی 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 اپنا مقصد نکل رہے. مقصد نکال رہا ہے. جی سر الحمدللہ. وجدت نفسک من نفسی بمنزلۃ ہی المصافات بین الماء والراح. وہ تعریف کر رہا ہے کہ میں آپ کو، اپنے ممدوح کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پایا من نفسی، اپنے نفس سے، یعنی میں اور آپ کیسے ہیں؟ بمنزلتی، اس درجے میں ہے کہ جو کہ المصافات بین الماء والراح، راح کہتے ہیں شراب کو، جیسا کہ شراب اور پانی کے درمیان جو دوستی، اخلاص، مودت ہے، ویسا ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. تو شراب کو جو ہے کبھی برف اور پانی وانی ڈال کے پیتے ہیں، جو پینے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے. تو دونوں جب مل جاتے ہیں تو اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے. بالکل وہ جو ہے، ہم لوگ کیسے کہنا نا مشتاق ہوتے ہیں کرنے کی صفی ہے اسے من میں خلق ہے. آواز صاف نہیں ہے آپ کی، لیکن چلیے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ پوری حالت کو، کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا دل اور ممدوح یا نفس کا، آپ کا دل، جب میری ذات اور آپ کی ذات جب ایک دوسرے سے مل جائیں تو کیسے ہو جاتے ہیں؟ ویسے ہو جاتے ہیں جیسے شراب اور پانی مل جائے، دونوں مزہ اس کا دوبالا ہو جاتا ہے، ویسے ہم لوگ بھی مستی میں آ جاتے ہیں. صورت کیا ہے؟ اس کی وجہ شبہ کیا ہے؟ کس سے دے رہا ہے؟ کہ دو چیزوں کا جو آپس سے متفق ہوں، مل جانا. تو میرا مزاج اور آپ کا مزاج ایک ہی جیسا ہے، الگ نہیں ہے. اس پوری حالت کو تشبیہ دے رہا ہے جیسا کہ شراب اور پانی ملا کر کے پیتے ہیں، مزہ آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی اور کریں یا رہنے دیں؟ جی سر کافی ہے. رہنے دیتے ہیں سر، آگے چلتے ہیں. جی چلیے جی. پڑھیے، اس کو جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنا. اب ہم پڑھیں گے تشبیہ ضمنی. تشبیہ سر ضمنی. یہ جو بھی ہم تشبیہ تمثیل پڑھی، تشبیہ تمثیل جو سر جو پڑھی ہے ابھی ہم نے، تو ہاں اس میں جو مشبہ و مشبہ بھی جو ہوتا ہے پورا ایک سینٹینس ہوتا ہے، اور یہ ڈیفائن کرنے کے لیے کیا مشبہ ہے کیا مشبہ بھی ہے، یا تو ہم ہر ادات پہ استعمال وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جیسے جو کہ یعنی صفت سے جیسے نکالتے ہیں نا ویسے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. نارملی یہی دیکھنے کو آیا ابھی. ہاں ٹھیک ہے. تشبیہ ضمنی، تشبیہ تمثیل میں عادات بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی عادات نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. تشبیہ ضمنی مطلب مانن ہوتا ہے نا سر؟ تشبیہ تمثیل کہنا نہ چاہتا ضمنی ہوں ضمنی ضمنی، ضمنی تشبیہ یعنی، ضمنی یعنی ضمنن ہوتا ہے، ضمنی جو یعنی ہم پڑھ. ضمنن ہوتا ہے. جی اور جی ضمنن کا مطلب کسی کے تحت ہونا، چھپا ہونا، ضمنن میں ہونا. ضمنہ جملے کے اندر کسی چیز کو رکھ دینا.
تو यहाँ पे तशबीह होती है वो एक जुमले के अंदर रखी होती है। चलिए पहले हम तारीफ पढ़ें, वहाँ सारी बातें लिखी हुई हैं, नीचे कीजिए तारीफ जहाँ पे है। التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة۔ تشبیہ ضمنی کسے کہتے ہیں؟ ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ مشبہ بھی کو جو معروف تشبیہ کی صورتیں ہیں اس میں نہیں رکھا جاتا۔ معروف صورتیں کیا ہیں؟ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک پہلے مشبہ ہوگا، پھر دوسرا مشبہ بھی ہوگا، اور وجہ شبہ ادات، اور کبھی کبھی ادات اور وجہ شبہ نہیں ہوتا، لیکن مشبہ مشبہ بھی کو رکھا جاتا ہے۔ ایک اس کا طریقہ ہے کہ اس کو مشبہ بنایا جا رہا ہے، اس کو مشبہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور سے بہت سارے اس کی صورت التشبیہ، بہت سارے اس کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو حاشی میں دی ہیں، ہم ابھی اس پہ بھی دھیان دیں گے۔ اور جیسے کہ مبتدا خبر کی ایک صورت ہے، جیسے انت اسد، مبتدا خبر ہے لیکن یہ تشبیہ ہے۔ پھر جو مصدر ہوتے ہیں وہ بھی تشبیہ بلیغ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فلان راغ روغان ثعلب، کہ فلاں جو ہے بھیڑیے کی طرح چال چلا۔ یہ جو تشبیہ کی قسمیں ہیں اس طرح کا تشبیہ ضمنی میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک جملہ الگ سے کہہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر سے سمجھنے والا تشبیہ کو سمجھ لیتا ہے، یہی تشبیہ ضمنی ہے۔ بہت آسان ہے، اگر ہم مثال کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد سمجھ رہے ہیں تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے کیوں لایا جاتا ہے اس طرح سے، کہہ رہے ہیں کہ بل المحان فی الترکیب، کہ تشبیہ کی جو معروف صورتیں ہیں اس میں مشبہ مشبہ وہی کو نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ ترکیب میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ ترکیب یعنی جملے کے اندر ترکیب جو رکھتے ہیں، ایک جو جملہ جو مرکب بناتے ہیں، ایک مشبہ مشبہ بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اشارہ کر دیا جاتا ہے المحانی ان دونوں کی طرف، یعنی کون دونوں؟ مشبہ مشبہ بھی۔ وہذا النوع کیوں لایا جاتا ہے؟ یؤتا بھی، اسے لایا جاتا ہے لیفید، تاکہ اس بات کا فائدہ دے، اطلاع دے کہ ان الحکم الذی اسند الی المشبہ ممکن، جس حکم کا اسناد، جس حکم کی نسبت مشبہ کی طرف کی گئی ہے وہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ کس حکم کی نسبت مشبہ کی طرف کی گئی ہے، کیا مطلب اس کا، یہ سب ہم مثال سے سمجھیں گے۔ اب آئیے مثال کے اوپر۔ لا تنکری عطل الکریم من الغنى فالسیل حرب للمکان العالی۔ شاعر کہہ رہا ہے وہ تمام عورت سے، کریم شخص، سخی شخص، اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے بیچارے کے پاس، من الغنى خالی، عطل معطل چھٹی سی سے وہ تعطیل ہو جاتی ہیں، خالی ہونا۔ لا تنکری عطل الکریم من الغنى، مالداری سے کریم سخی شخص کا خالی ہو جانے کا انکار مت کرو، اسے جو ہے منکر نہ سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا ہے۔ اب مشبہ مشبہ بھی لانا تھا لیکن نہیں لائے ہیں، انہوں نے ایک بات کہہ دی جملے کے اندر، فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي، کیونکہ جو سیلاب ہوتا ہے وہ اونچی جگہ کے لیے جنگ ہوتا ہے، یعنی تضاد ہوتا ہے، جس سے جنگ کر رہے ہیں اس سے دشمنی ہوتی ہے، تو جو سیلاب ہے وہ اونچی جگہ کے لیے جنگ ہے، یعنی اونچی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، یہ ایک بات کہہ دیا۔ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے ضمناً تشبیہ بیان کر دی۔ اب اس کا مطلب کیا ہو پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ اونچی جگہ پہاڑ کا جو قمت الجبال جسے کہتے ہیں، چوٹی جو ہوتی ہے، سیلاب آئے خوب زیادہ تو کیا پانی وہاں پہ ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا۔ نہیں ٹھہرے۔ ایسے کریم جو ہے، جو یہ کریم شخص ہے، سخی شخص ہے، وہ اتنا زیادہ دولت لٹاتا ہے، لوگوں کو بانٹتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ خالی ہو گئے ہیں، بخیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی آتا رہتا ہے، وہ سیلاب کی طرف بہاتا رہتا ہے پیسہ۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو مستنکر نہ سمجھو، بیکار مت سمجھو، خراب مت سمجھو، بہت دینے والا ہے۔ اس وقت یوں کہنا چاہیے تھا کہ الرجل الکریم الخالی من الغنى، وہ شخص جو کہ سخی ہے، جو اس کا ہاتھ خالی ہو گیا ہے، وہ کیسا ہے؟ کقمت الجبال،
وہ پہاڑ کے چوٹی کی طرح ہے. تو اس طرح مشبہ اور مشبہ بھی ہو جاتا. تو مشبہ اور مشبہ بھی کو جو صورت ہے، معروف طریقہ ہے، اس طرح سے نہ کہہ کر کے اس کو ترکیب میں اشارہ کر دیا ہے، فَالصَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي. سمجھ میں آیا؟ جی سر. اب اور مثال پڑھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے، سب کو اکٹھے پڑھ لیں گے. وقال ابن رومی، ابن رومی کیا کہہ رہے ہیں؟ قد یشیب الفتى وليس عجیبا ان يرى النور في القطيب الرطيب. کہ کبھی کبھی نوجوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. ہمارے سلیبس میں ایک صاحب ہیں جن کی 27 سال کی عمر میں داڑھی اور سر کے تمام بال سفید ہو گئے تھے. جی عبدالسلام جمعہ سر ابن سلام الجمہ ابن سلام الجمہ چلیے 2 نمبر مل 27 گئے. سال کے ہو گئے. تو دو نہیں جفراس. قد یشیب الفتى وليس عجیبا، کبھی کبھی نوجوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ اب تشبیہ دینی تھی کہ بھائی جو بوڑھا نوجوان جو بوڑھا ہو گیا وہ ایسا ہے اور ایسا ایسا ہوتا ہے. تو جو تشبیہ کے معروف طریقہ ہے اس میں تشبیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ اشارہ کر رہا ہے. کیسے؟ اس کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ان یرى النور، ان یرى النور کس حالت میں ہے؟ جملہ سر یہ مجہول بن رہا ہے، یور النور. ان یرى النور، ان یرى النور پورا ان مصدریہ ہے، سر یہ مصدر کی جی تعویل میں ہو کر کے وہ پورا وہ ہو جائے گا. مصدر کی تعبیر سر یہ وہ عجیبن سے بنے اس گا نا کا سر، تعلق ہے، عجیبن کا یہ وہ بن رہا ہے. حال بن جائے گا سر. کس سے حال بنے گا؟ عجیب فعل. سے آجیون سے یا تو لیسا کا وہ بنا دیجیے، اسم بنا دیجیے، لیسا ان یرى النور فی القطیب الرطیب عجیبا، تو یہی زیادہ بہتر ہے. اور عجیبن کا فاعل وائل بنانا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے. ولیسا یہ بات کہ کلی کو دیکھا جائے تر ٹہنی میں، یہ عجیب بات نہیں ہے، سیدھا سادہ ہے. صحیح ہے نا؟ جی سر. جی چلیے یہ سب جاننا ضروری ہے. اور یہ عجیب بات نہیں ہے مطلب کہ واضح کیسے سے؟ ہاں مطلب بتا رہے ہیں. اور یہ عجیب بات نہیں کہ کلی، پھول کی کلی تو معلوم ہے کہ اسے جی جی دیکھا جائے کس میں؟ تر ٹہنی میں. تر ٹہنی کس کی ہوتی ہے؟ جو پودا بہت پرانا ہوتا ہے یا نیا ہوتا ہے؟ جو نیا جو ہوتا نیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جیسا کہ ہوتا بالکل ہے سر. فتح نوجوان، اس کے اندر کلی دیکھی جائے تو اسی طرح سے نوجوان بھی بوڑھا ہو سکتا ہے. تو اس کو تشبیہ کس طرح دینا چاہیے، کیا کہنا چاہیے تھا کہ وہ نوجوان جس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا، جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ اس تر ٹہنی کی طرح ہے جس کے اندر کلی کھل گئی ہے. سفید کلی کھل جائے، اس کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، جی تو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب دیکھیے نیچے آیا تھا وہاں تعریف کے اندر کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ کہے کہ وہ حکم جو مشبہ کی طرف نسبت کی گئی وہ ممکن ہے. یہاں پہ مشبہ کون ہے؟ وہ نوجوان ہے جس کے سر میں جو ہے سفیدی آ گئی ہے، جو بوڑھا ہو گیا ہے. اس کی جی طرف جو حکم نسبت کیا گیا ہے بڑھاپے کا، اور نوجوان تو کیسے بڑھاپا ہو جائے گا بھائی، کہا نہیں یہ ممکن ہے. اور دعوے میں پیش کر رہے ہیں وہ جملہ جس کے اندر وہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیے جو تر ٹہنی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پھول کھلتا ہے، سفید رنگ کا پھول کھل جاتا ہے. ایسا یہ نوجوان ہے تر ٹہنی کی طرح، اس کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، تو کیا مشکل ہو سکتا ہے. اوپر والی مثال کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ لا تنکر عطل الکریم من الغنى فالسیل حرب للمکان العالی، کہ جب کریم سخی شخص ہے اس کے ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں، اس کو مستنکر مت سمجھو، بیکار مت سمجھو، خراب مت سمجھو. کیوں نہ سمجھے؟ بس کو پیسہ ہی نہیں، خالی آدمی ہے تو کیوں نہ سمجھے. کہہ رہے کہ نہیں، اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ اس پہاڑ کی چوٹی کی طرح جس پہ سیلاب کا پانی تک نہیں ٹھہرتا، اس کے پاس مال دولت نہیں ٹھہرتا، بہت لٹاتا ہے. تو جس طرح پہاڑ کی چوٹی ایک بلند چیز ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود بھی سیلاب جس پانی نہیں ٹھہر رہا ہے،
تو یہ بھی جو ہے اس کے ہاتھ میں اگر دولت نہیں ہے، دولت نہیں ٹھہر رہی ہے، تو یہ بھی جو ہے اس کا مقام بلند اور مرتبہ اس کا عالی ہے. ٹھیک ہے، جی سر. یہ دعویٰ ثابت کر دیا اس کے لیے. چلیے ایک اور مثال اور پڑھ لیے، پھر بحث پوری پڑھتے ہیں ساتھ میں. وقال ابو طیب، متنبی کیا کہہ رہا ہے کہ من یہن یسهل الہوان علیہ ما لجرح بمیت ایلام. یہ بہت مشہور ہے، کئی بار ایگزام میں آیا بھی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیج ہو جائے، کمتر ہو جائے، یعنی بے عزتی کو سہنے اس کے لیے آسان ہو جائے، اس پہ اثر نہ ہوتا، جو کمتر ہو گیا ہے، بے حس ہو گیا ہے، تو یسهل الہوان علیہ، بے عزتی سہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سمجھ. آسان. اب یہ کیسے یہ حکم بے عزتی سہنے کی جو نسبت کی گئی ہے اس کی طرف بتایا گیا، یہ حکم ممکن ہے، اسی لیے تشبیہ ضمنی کو لایا جاتا ہے. کیسے ممکن ہے اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیے آدمی کا مر جائے، آپ اس کو زخم لگا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. نہیں. مال جرح بمیت ایلام، میت کو کوئی زخم لگایا جائے تو اس کا کوئی درد نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ شخص جو عادی ہو گیا ہے، دیوس ہو گیا ہے، بےحس ہو گیا ہے، اس کو کتنی بے عزتی کرو اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں نہیں ہوتی. ہوتی. تو یہ تشبیہ ضمنی ہے. جی 3 تشبیہ ضمنی یہاں پہ دیے ہیں. اب ہم بحث کے اندر اس کو پڑھتے ہیں. دیکھیے جی سر. البحث بہت آسان ہے. قد ينحو الكاتب اب الشاعر منحا من البلاغت. کبھی کاتب یا شاعر جو ہے بلاغت ایک ڈھرے پہ چلتا ہے، ایک طرز کو اختیار کرتا ہے. یوحی فیہ بالتشبیہ، اس کے اندر وہ تشبیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. من غیر ان یصرح بہ، بغیر اس کے کہ اس تشبیہ کی صراحت کرے. فی صورت من صورہ المعروفہ، تشبیہ کی جو مختلف صورتیں ہیں معروف، اس میں سے کسی ایک صورت میں صراحت کیے بغیر. ایسا کیوں کرتا ہے؟ یفعل ذلک نزوعا الی الابتکار، ایسا کرتا ہے اس کا رجحان ہوتا ہے، نزوعاً کھینچتے ہوئے، یعنی رجحان اس کا ہوتا ہے، دل کے اندر اس کے جذبہ ہوتا ہے الی الابتکار کے انوویٹو کچھ کام کرے، ابتکار اقدام، کوئی نیا پن لائے، اس لیے ایسا کرتا ہے وہ. وإقامة للدلیل علی الحکم الذی اسندہ الی المشبہ، اور تاکہ دلیل قائم کرے اس حکم پر جس کی نسبت اس نے مشبہ کی طرف کی ہے. ٹھیک ہے. جی. ورغبتاً، دلیل نسبت جو کی ہے مشبہ کی طرف، سمجھ رہے ہیں. لا تنکری عطل الکریم، یہاں پہ ہے کہ اگر وہ خالی ہاتھ ہے پھر بھی جو ہے بیکار، خراب نہیں ہے. دوسری میں یشیب الفتح، نوجوان جو ہے بوڑھا ہو سکتا ہے، اس کی طرف نسبت کی ہے. من یسهل الہوان علیہ، یہ بے عزتی کو سہنے لگتا ہے. یہ سب نسبت ہے. اور اگلی مصرے میں سب کی دلیل ہے. ایک بات ہوگی کہ اقامتاً للدلیل ایسا کرتا ہے، ورغبتاً فی اخفاء التشبیہ، اور تشبیہ کو چھپانے کی رغبت میں ایسا کرتا ہے جو ادیب و شاعر ہوتا ہے. کیونکہ تشبیہ جتنا زیادہ مخفی ہو، جتنا زیادہ دماغ کو دوڑانا پڑے، اتنا ہی زیادہ بلیغ اور عمدہ مانا جاتا ہے. لأن التشبیہ کلما دق و خفیہ، اس لیے کہ تشبیہ جتنا زیادہ باریک اور پوشیدہ ہو، کان ابلغ و افعل فی النفوس، وہ اتنا ہی زیادہ بلیغ اور دل کے اندر اثر کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شعر کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تشبیہ کیا سمجھ میں ہے، ضمنی کیا سمجھ میں، اثر کیا ہوگا. خیر یہ تو عجمی کے لیے ہے. انظر، اب آئیے مثال پہ. انظر بیت ابی تمام، ابو تمام کے بیت کو دیکھیے. فإنه يقول لمن يخاطبها، جس سے مخاطب ہے اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تستنکری، انکار مت کرو، منکر مت سمجھو. خلو الرجل الکریم من الغنا، کریم شخص کے خالی ہونے کو مالداری سے. فإن ذلك ليس عجیبا، کیونکہ اس طرح سے ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ سخی بھی اور ہاتھ بھی خالی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن قمم الجبال وہی اشرف الاماکن، اس لیے کہ جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جو کہ سب سے اشرف جگہ ہیں، عمدہ جگہ ہیں، وہ اعلیٰ بلند ترین جگہ ہیں. لا یستقر فیہا ماء السیل، وہاں پر سیلاب کا پانی ٹھہرتا نہیں ہے. یہ بات ہو گئی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ علم تلمح ہونا تشبیہن، کیا آپ نے یہاں پہ نوٹس نہیں کیا کہ تشبیہ دی گئی ہے؟ علم تر انہ یشبہ ضمنا الرجل الکریم المحروم الغنا بقمت الجبل، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کہ شاعر تشبیہ دے رہا ہے ضمناً ایسے شخص کو جو کریم ہے لیکن مالداری سے محروم ہے. کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی سے. وقد خلط من ماء السیل، جو کہ خالی ہے سیلاب کے پانی سے. ٹھیک ہے، سیلاب کا پانی وہاں ٹھہرا نہیں، اسی طریقے سے کریم کے ہاتھ میں دولت ٹھہری نہیں. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَضَعْ ذَلِكَ صَرِيحًا، لیکن اس نے اس تشبیہ کو صراحتاً نہیں ذکر کیا، نہیں رکھا صراحتاً. یہ نہیں کہا کہ رجل الکریم الخالی من الغنا یا المحروم الغنا کیسا ہے، کقمت الجبال وقد خلت من ماء السیل. یہ مشبہ بھی کی جو صورت ہے جس کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس میں نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا، بل اتا بجملۃ مستقلۃ، بلکہ ایک مستقل جملہ لے آیا، وضمنها هذا المعنى، اور اس جملے کے اندر رکھ دیا اس معنی کو، فی صورت برہان، دلیل کی صورت میں. یعنی تشبیہ ضمنی بھی ہے اور اس کے اندر دلیل بھی ہے، اس نسبت کی، اس بات کی، اس حکم کی جس کی نسبت اس نے مشبہ کی طرف کی ہے. امید کی سمجھ رہے ہوں گے آپ لوگ. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھے. صرف آ رہا ہے سمجھ. چلیے جی آگے دیکھیے دوسرا شعر. ویقول ابن رومی، ابن رومی کیا کہہ رہا ہے کہ ان الشاب قد یشیب ولم تتقدم به سن، کہ نوجوان کبھی کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے حالانکہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، عمر بڑھی نہیں ہوتی یا زیادہ نہیں ہوتی. وان ذلک لیس بعجیب، یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے. فان الغصن الغض الرطب، اس لیے کہ وہ ٹہنی جو تر و تازہ ہے، قد یظہر فیہ الزہر الابیض، کبھی کبھی اس میں سفید پھول ظاہر ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ بالکل تر و تازہ ہے اور اس کے سر میں سفید بال ظاہر ہو گیا ہے. ابن رومی ہونا لم یأتی بتشبیہ صریح، ابن رومی یہاں پہ صریح تشبیہ نہیں لایا ہے. فإنه لم يقل، چنانچہ اس نے یہ نہیں کہا ہے ان الفتى وقد وخطه یا خلطه، وقد وخطه الشیب، خلطه الشیب. بہرحال اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے. نوجوان جس کے اوپر بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے، کل غصن الرطیب حین اظہارہ، وہ ایک تر ٹہنی کی طرح ہے جب اس کے اندر پھول آئے. اس طرح اس نے نہیں کہا. وَلَكِنَّهُ أَتَى بِذَلِكَ ضِمْنًا، بلکہ وہ اس تشبیہ کو ضمناً لے کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری مثال من والی. ويقول ابو الطیب، متنبی کیا کہتا ہے کہ ان الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله، وہ شخص جو بے عزتی سہنے کا عادی ہو گیا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بے عزتی کو برداشت کرنا. ولا يتألم له، اس سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. وليس هذا الادعاء باطلا، اور یہ دعویٰ کوئی غلط نہیں ہے. کیوں؟ لأن المیت اذا جرح لا يتألم، اس لیے کہ مردار کو جب زخم لگایا جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اسی طریقے سے یہ بھی مردار ہی کی طرح ہے. وفي ذلك تلمیح بالتشبیہ فی غیر صراحت، اس کے اندر تشبیہ کی طرف اشارہ ہے بغیر صراحت کیے ہوئے. وفی الابیات الثلاثۃ تجد ارکان التشبیہ وتلمحہ، ان تین ابیات کے اندر آپ ارکان تشبیہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو محسوس کر رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں. وَلَكِنَّكَ لَا تَجِدُهُ فِي صُورَةٍ مِّن صُوَرِهِ الَّتِي عَرَفْتَهَا، لیکن آپ اس کو نہیں پا رہے ہیں تشبیہ کی صورتوں میں سے اس صورت میں جس کو آپ نے جانا ہے اور پڑھا ہے. وَهَذَا يُسَمَّى بِالتَّشْبِيهِ الضِّمْنِي، اور اسی کو تشبیہ ضمنی کہا جاتا ہے. کلیئر ہے؟ جی سر. جی جی سر. اب نموذج کل پڑھ لیں گے، ابھی تشبیہ مقلوب پڑھ لیتے ہیں. جی سر تشبیہ مقلوب. جی تشبیہ ضمنی کے بعد اغراض و تشبیہ بیان کیا ہے، لیکن ایک قسم رہ جاتی ہے تشبیہ مقلوب، پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. تشبیہ مقلوب آگے بہت آسان ہے. مشبہ بھی معلوم ہے، اس کو الٹا کر دیا تشبیہ مقلوب ہو گیا. مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیجیے، مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیجیے. تعریف پڑھی آئیے نیچے آئے. التشبیہ المقلوب هو جعل المشبہ مشبہا به بادعاء ان وجہ الشبہ فیہ اقوی واظہر. تشبیہ مقلوب کیا ہے؟ وہ مشبہ کو مشبہ بھی بنا دینا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ وجہ شبہ اس کے اندر زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم تشبیہ دیتے ہیں مشبہ کو تو جس چیز میں ہم تشبیہ دینا چاہتے ہیں جو وجہ شبہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم تشبیہ دیں تو ایسی چیز سے دیں کہ وہ وجہ شبہ اس کے اندر زیادہ ہو، یعنی مشبہ بھی کے اندر زیادہ ہو۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ آپ شیر ہیں، آپ شیر کی طرح انت کل اسدی، کس چیز میں ہم اس کو تشبیہ دینا چاہتے ہیں؟ بہادری میں۔ بہادری میں۔ تو بہادر کی یہ صفت جو دونوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے، جسے ہم وجہ شبہ یا وجہ شبہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ کس میں زیادہ ہونا چاہیے؟ شیر میں۔ مشبہ بھی میں، جو یہاں پہ مشابہ شیر ہے۔ بھی۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ تشبیہ مقلوب میں شاعر یا ادیب یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، جو مشبہ ہے نا اس میں زیادہ ہے۔ انت کل اسد فی الشجاعت، یہ تو سیدھا سیدھا ہو گیا۔ یوں کہیں کہ الاسد کا انت فی الشجاعت، شیر آپ کی طرح بہادری میں، مطلب یہ کہ آپ کے اندر بہادری شیر سے زیادہ ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں بدعائی ان وجہ شبہ فیہ ای فی المشبہ اقوی و اظہر، اس دعوے کے ساتھ کہ مشبہ بھی اس کے اندر زیادہ قوی اور زیادہ ظاہر ہے۔ اب اس کی ہم مثالیں پڑھتے ہیں، اوپر آئیے۔ تشبیہ مقلوب، قال محمد بن وحیب الحمیری وبدا الصباح كأن غرته وجه الخلیفۃ حین يمتدح، غرہ چمک کو کہتے ہیں۔ صبح ظاہر ہوئی، اس کی چمک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کا چہرہ ہے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی جب خلیفہ اپنی مدح سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ جب چمکتا روشن ہوتا ہے، اس چمک کی طرح صبح کی چمک ہے۔ تو کس چمک، کون سی چمک زیادہ ہوتی ہے؟ صبح کی چمک زیادہ ہوتی ہے، خلیفہ کے چہرے کی چمک زیادہ ہے؟ صبح کی۔ صبح کی۔ صبح کی ہے، لیکن یہاں پہ الٹا کر رہا ہے، کہہ رہا جی۔ صبح ایسا لگ رہا ہے کہ خلیفہ کا چہرہ ہے۔ جی تشبیہ کون سی ہو گئی؟ سر یہ مخلوق ہو گئی۔ مخلوق، بہت سمپل ہے۔ جی۔ فقال البحتری، اور بحتری نے کأن سناہا، یہ آسمان کی طرف زمین لوٹ رہی ہے، کأن سناہا بالعشی لصبحہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آسمان کی چمک ہے شام سے لے کر صبح تک، بالعشی لصبحہا، شام میں صبح کے لیے نا صبح تک، یعنی پورے اس ڈیوریشن میں جو چمکتا رہتا ہے نا وہ کیسا ہے؟ تبسم عیسیٰ، عیسیٰ اس کا ممدوح ہے بحتری کا، تبسم عیسیٰ حین یلفظ بالوعد، جب وہ عطا دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنی داد و دہش آپ کو دوں گا، اس وقت جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے نا، اس کی جو چمک ہے وہ جو ہے آسمان کی چمک اس کی طرح ہے۔ تو معروف طریقہ کیا تھا کہ تبسم کو تشبیہ دی جائے آسمان کی چمک سے، لیکن یہاں آسمان کی چمک کو کہہ رہا ہے کہ وہ تبسم کی طرح ہے، اس کی مسکراہٹ کی طرح ہے۔ تو الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی سر بالکل۔ بالکل واضح ہے۔ چلیے، وقال آخر احن لهم ودونهم فلات، فلات کہتے ہیں چٹیل میدان کو، ریگستان کو۔ احن شوق، ہمیں ان کا شوق، ان سے ملنے جانا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں بہت لمبا بیابان ہے، بہت چوڑا ہے۔ کتنا چوڑا ہے؟ کأن فصیحہ صدر الحلیم، اس کی چوڑائی ایسا معلوم ہوتی ہے کہ وہ حلیم، کائنڈ، بردبار آدمی کا سینہ ہے۔ تو معروف طریقہ کیا ہے؟ زیادہ چوڑا کون ہے؟ فلات ہے۔ میرا۔ یوں کہنا جی۔ چاہیے تھا کأن صدر الحلیم فصیح الفلات کا فصیح الفلات، لیکن الٹا کر دیا۔ ہمیں ان کا شوق ہے، لیکن ان کے مقابلے ان کے ہم آڑے آ رہا ہے فلات، اور یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اصل جو ہمارا محل استشہاد ہے دوسرے میں، کأن فصیحہ صدر الحلیم، سمجھ میں آ گیا؟ جی جی۔ سر۔ چلیے اب بحث پڑھ لیتے ہیں۔ البحث، یقول الحمیری وبدا الصباح، میں حمیری کیا کہہ رہا ہے؟ ان تباشیر الصباح، صبح کی جو خوش آئندہ علامتیں ہیں، یعنی سفیدی جو ظاہر ہوتی ہے، تشبہ فی التلألؤ وجہ الخلیفۃ، وہ چمک میں خلیفہ کے چہرے کے مشابہ ہے۔ کب؟ عند سماعہ المدیح، جب خلیفہ تعریف سنتا ہے، تعریف کے قصائد سنتا ہے۔ فانت ترى ہنا ان هذا التشبیہ خرج عما کان، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تشبیہ جو ہے نکل گیا ہے کس سے؟ معروف طریقے سے، جس کو نیچے کہہ رہے ہیں، نیچے کیجئے۔ عما کان مستقرا فی نفسک، جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ آگے من سے بیان کر رہے ہیں
وہ یہ تھا کہ ان الشیء یشبہ دائما بما هو اقوى منه، کہ ایک چیز کو ہمیشہ تشبیہ دی جاتی ہے اس سے جو اس سے زیادہ قوی ہو فی وجہ شبہ، وجہ شبہ کے اندر، ٹھیک ہے. اذ المعلوف ہو، اس لیے کہ معروف طریقہ یہ ہے کہ ان یقال یہ کہا جائے ان وجہ الخلیفۃ یشبہ الصباح، کہ خلیفہ کا چہرہ یہ صبح کے مشابہ ہیں فی الطلال و چمک میں، ولکنہ عکس وقلب، لیکن اس نے الٹا کیا، بدل دیا، پلٹ دیا، للمبالغہ، مبالغے کے لیے، بہت زیادہ مبالغہ بتانے کے لیے کہ نہیں اس کے اندر زیادہ جو ہے چمک پائی جا رہی ہے. والاغراق، اور گہرائی میں جانے کے لیے، مبالغے کے معنی میں ہے یہ، بدعائی، اس دعوے کے ساتھ کہ ان وجہ الشبہ اقوی فی المشبہ، کہ وجہ شبہ مشبہ میں زیادہ قوی ہے. وہذا التشبیہ مظہر من مظاہر الافتنان والابداع، اور یہ تشبیہ انوویشن اور بات کو طرح طرح سے کہنے کا ایک مظہر ہے، جس کے اندر جو ہے ادیب اور شاعر جو ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. نمبر 3، جو بحتری کیا کہہ رہا ہے، ویشبہ البحتری برق الصحابہ الذي استمر لماعا طوال الليل بالتبسم ممدوحه، آسمان میں بجلی کی چمک، آسمان پر بجلی کی چمک، اس کو تشبیہ دیا تھا ان سناہا، جب بجلی چمکتی ہے تو پورا آسمان جو چمک جاتا ہے، اس کو تشبیہ دیا ہے. ویشبہ البحتری برق الصحابہ الذي استمر لماعا طوال الليل بزکات بالعشی لصبحها، جو پوری رات چمکتا رہا، اس سے تشبیہ دیا ہے. فی تبسم ممدوحه حینما یعد بالعطاء، اپنے ممدوح کے مسکراہٹ سے جب وہ داد و دہش دینے کا وعدہ کرتا ہے. ولا شک ان لمعان البرق اقوى من بریق الابتسام، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک کی بات نہیں کہ جو بجلی کی چمک ہے وہ مسکراہٹ کی چمک سے زیادہ قوی ہے. جب مسکراتا ہے آدمی تو اس کے دانت چمکتے ہیں، تو اس سے زیادہ قوی ہے. فکان المعہود، معہود طریقہ، معروف طریقہ یہ تھا ان یشبہ الابتسام بالبرق، کہ مسکراہٹ کو تشبیہ دی جائے بجلی سے، بجلی کی چمک سے. کما ہی عادت الشعراء، جیسے کہ شعراء کی عادت ہے. ولیکن البحتری قلب التشبیہ، لیکن بحتری نے تشبیہ کو بدل دیا. ٹھیک ہے. اب رہ گئی تیسری مثال. وفی المثال الثالث، اور تیسری مثال میں شبہت الفلاۃ بصدر الحلیم فی الاتساع، فلات بیابان کو تشبیہ دی گئی ہے بردبار شخص کے سینے سے وسیع ہونے میں. وہذا ایضا تشبیہ المقلوب، اور یہ بھی تشبیہ مقلوب ہے. کلیئر ہے؟ جی جی سر. جی سر. چلیں کل ہم جو ہے تشبیہ تمثیل کی، تشبیہ تمثیل تو مکمل ہو گیا. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ تشبیہ ضمنی، تشبیہ ضمنی، تشبیہ ضمنی اور تشبیہ مقلوب کی کچھ مقلوب. مثالیں پڑھ لیں گے. اب اس کے بعد پھر اغراض التشبیہ، اس کو ختم کر لیں گے. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہو اس کے اندر تو پوچھ لے، ورنہ کلاس ختم کی جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.